क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला। स्वागत है नाज़रीन, नज़्म का सुनहरे लफ्ज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म। उससे पहले बता दो दोस्तों, यति नरसिंहानंद कहते हैं, पुलिस ने मुझे उत्तराखंड के एक कमरे में बंद कर रखा है, मैं जेल जैसी स्थिति में रह रहा हूँ। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। वाह, अब तैयार रहना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान लेकिन मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं खास तौर से करौली के जो बिल्कुल अभी अभी चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश ऐसी की है कि उन्हें पता है कि मुशायरों में किस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मुशायरा सुना जाता है। नई नस्लों तुम्हें सलाम। ये करौली है जिसकी तारीफें हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे, और आज यहाँ आ करके अपनी आंखों से इसे महसूस भी किया। सलाम करता हूँ आपको। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है, वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था, और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे, वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी है। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं, क्योंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है। बड़े दिलजले आदमी हैं, इन्होंने मेरे बड़ा पुराना 4 मिसरा याद दिलाया है मुझे, और सलाम करता हूं आपको सब। नाज़रीन, इमरान प्रताप बरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसराइल को हफ्ते के दिन मछली के शिकार से मना किया गया था। कुछ लोगों ने इस हुक्म पर अमल किया, कुछ लोगों ने नाफरमानी की और कुछ लोगों ने नाफरमानियों को नसीहत की। इस वाक़या को इन आयात में बयान किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो काबिल ज़िक्र है जब बनी इसराइल की एक जमात
جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ اس پر نصیحت کرنے والے نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہاری اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے ان حکموں کو چھوڑ ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ یہ کام کرتے تھے، وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمانی تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے، اور جو جرم کے عادی ہو چکے تھے، اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہو ناحق بلا وجہ تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، مثلا غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہو جائے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا، اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔